دیکھیں اسرائیل کو کنڈیم کرنا جی ہاں یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح کی پذیرائی فلوٹیلاز کے اس پورے عرصے میں ملی ہے پاکستان کے دیہات میں، گاؤں میں، بلا یعنی تفریق سارے صوبوں میں، جس طرح سے اس کے لیے فلسطین کے لیے لوگوں کے جذبات ابھر کر سامنے آئے ہیں. آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، تو آپ پولیٹیکل آواز میں آواز کیوں نہیں ملا رہے؟ سوال ہے. آپ ٹرینڈ چلاتے تھے اور وہ ٹرینڈ اتنے پاپولر ہوتے تھے اور اگلا بندہ پھر اپنی شکل چھپاتا پھرتا تھا. تو جماعت کے جو ہینڈلرز ہیں انہوں نے بھی 3 ٹرینڈ پچھلے عرصے میں چلائے ہیں جو چل رہے ہیں. مثلا یہ کہ ٹویٹ کیوں نہیں کرتے. اب یہ پنچ کرتا ہے جن لوگوں کو تو وہ اس پہ پھر آپ کو ریئیکشن دیتے ہیں. پھر یہ کہ مذمت کیوں نہیں کرتے. پھر یہ حماس گارڈین آف الیکسا. اب یہ 3 سچائیاں ہیں، ان پہ آپ رسپانس کر دیں، بات ختم ہو جائے گی. آپ رسپانس کرنے کے بجائے گالی گلوچ کی طرف جاتے ہیں، آپ بدتمیزی کی طرف جاتے ہیں، آپ غلط ٹرینڈ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں نقصان ہوگا. دوسری بات یہ نصر اللہ بھائی، جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں 15 سال میں ایک کلچر چلا، بڑھا، آگے بڑھا، اب یہ ایسا ایسا ڈیلیوٹ ہو رہا ہے، یہ ڈاؤن ہو گیا ہے. اب لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں. مقابلے پر بھی جب اسی طرح کی طاقت آ جائے تو اور لوگ جو ہے نا پھر اسکیٹرڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ یونانیمس اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. صحیح. اچھا اب یہ سوال ہے، یہ چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی اور جماعت کے بھی جو لیڈرز ہیں ان کے لیے بھی، کہ وہ اپنے ورکرز کو اب یہ بتائیں کہ بھائی اس طرح سے کام نہیں ہوگا، دوسری کوئی چیز سکھائیں. صحیح. تو سکھائیں، بالکل لگ پتہ جائے گا. کیونکہ پاکستان یہ کلچر دیکھیں، جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، چند لوگ ہیں نصر اللہ بھائی، ان کے نام آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں جو یہ ٹرینڈ چلاتے ہیں یا وہ باتیں کرتے ہیں. ان کو آپ نکال دیں تو باقی لوگوں کا اوپینین کوئی نہیں ہوتا. صحیح. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پر یہ ینگسٹر جو ہے نا، ان کی کوئی اپنی شناخت نہیں ہے. یہ مختلف شناختوں کے ساتھ اور مختلف ریلوں کے ساتھ مختلف انداز سے بہتے ہیں. بدلتے رہتے ہیں. یہ آج ایموشنلی کسی روحانی کیفیت میں ہیں تو اگلے لمحے کسی غمگین گانے کے دکھ میں اپنے آنسو بہا رہے ہوں گے، اور تیسرے لمحے کسی بین الاقوامی سیلیبریٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہوں گے. تو آپ ان پہ ریلائی کر کے یہ جو اپنا کلچر بنا رہے ہیں نا، یہ بہت دیرپا نہیں ہے. صحیح. دیرپا یہ ہوگا کہ آپ اپنی اداؤں پر غور کریں، اور پاکستان کے اندر اگر آپ نے مستقبل میں بھی انٹیکٹ رہنا ہے اور پاکستان کو جو ایک پولیٹیکل ہارمنی کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو آپ کو بھی یہ شفٹ لینی پڑے گی. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو لینی پڑے گی، یعنی پی ٹی آئی کو خاص طور پہ اس لیے کہ وہ اس وقت تک اپنے آپ کو سپر مین سمجھتے ہیں یا سپر لیڈنگ پوزیشن میں اپنے آپ کو لکھتے ہیں. لوگ ان کی بات کو سنتے بھی ہیں، ان کی فین فالوئنگ بھی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو بات پہلے جا کر لوگوں کے ذہنوں میں محو ہوتی تھی، وہ کلچر بنتی تھی، اب لوگ اس کو بھولتے بھی جا رہے ہیں. آپ کی گالیاں بھی لوگوں کو اب انسپائر نہیں کر رہی ہیں. اور پھر جس کریکٹر کے سامنے آپ کھڑے ہیں، جن لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے کریکٹر کو آپ کیسے لوگوں کے سامنے ڈیفیوز کریں گے؟ ان کی تو پوری زندگی، ان کی ایجوکیشن لائف سے لے کر اب تک کی کریکٹر ہے. نہ انہوں نے فائنینشیل کرپشن کی، نہ کوئی مورل کرپشن ان کے کھاتے میں آپ ڈال سکے. اب ایشوز پہ بھی آپ ان کو جو ہے وہ ڈیفیوز کر رہے ہیں. آپ فلسطین کے معاملے میں فلسطین کے اوپر آپ بنائیں، پاکستان میں کہیں، آپ کھل کر کہیں کہ ہم فلسطین کو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. آئیے میدان میں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کی طاقت کتنی ہے. طاقت کو طاقت کے ساتھ آزمائیے. 2 اس وقت پوائنٹ ہیں. پاکستان یا تو اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ کرنے والوں میں سے ہیں یا نہیں کرنے والوں سے، میدان میں آ جائیں. پاکستان ایک نظریاتی طور پر نظریاتی ملک ہے جس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، وہ اپنی نظریات کی بیس پر آگے بڑھ رہا ہے. آپ اس کو روک کے دکھا دیں. یہ ہے آپ کی طاقت. طاقت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی فرد کو آپ نے پکڑا اور اس کے لیڈر کو یا کسی کے، اب ہمارا پروگرام جا رہا ہے، آپ ہمیں دونوں کا نام پکڑ لیں اور آپ اس پہ بیان کرنا شروع کر دیں. یہ تو بہت ہلکی سی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہا سر. اب آپ مجھ سے لڑیں گے، آپ نصر اللہ سے لڑیں گے، آپ میں طاقت ہی نہیں ہے ان پورے ایشوز پہ لڑنے کی. تو ایشوز بھی آگے بڑھ رہے ہیں، حکومت بھی آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان بھی آگے بڑھ رہا ہے، انٹرنیشنل فورمز میں بھی پہنچ گیا ہے. پاکستان کو اللہ نے جو عزت دینی تھی وہ بھی دی ہوئی ہے. پاکستان کو جو انٹرنیشنل ایک ریکگنیشن مل رہی ہے وہ مل رہی ہے. تو آپ نے اگر اس پورے سلسلے میں ساتھ شامل ہونا ہے، بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے، تو انہیں اپنے آپ کو الائن کرنا ہوگا اس پاکستان کے نیشن بلڈنگ کے کاز کے ساتھ. یہ ہم سب کی ضرورت ہے. بالکل. یہ پاکستان کے ہر صحافی کی ضرورت ہے، ہر فوجی کی ضرورت ہے، ہر سپاہی کی ضرورت ہے، ہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے.
نصر اللہ بھائی, ہر آدمی, عورت, بچہ اور زی جنریشن کے ہر فرد کی ضرورت ہے کہ ہمارا ملک ڈیولپ ہو, ہمارے ملک کے اندر ترقی ہو, ہمارا ملک دنیا کے اندر ایک مثال کے طور پر پیش کیا جائے. ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے, سوسائٹی کو ترقی کی طرف لے جانے کا کام یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ایرینا میں خاص طور پر اس ٹالرنس کو اور اپنی روایات کو, جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا, نوابزادہ نصر اللہ کا کلچر, پروفیسر غفور کا کلچر, مفتی محمود کا کلچر, بھٹو کا کلچر, جس کلچر کے اندر لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کو آمادہ تھے. فاؤلز وہاں پر بھی ہوئے ہیں, لیکن فاؤلز ہوئے ہیں تو وہ فاؤلز کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ ہوئے ہیں, اکاؤنٹ فار ہوئے ہیں. یہ کون سے فاؤلز ہیں جو آپ کھیلتے چلے جا رہے ہیں؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیں, جو اس کے ساتھ نہیں رہے گا وہ ڈس ایسوسیٹ ہوتا چلا جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس ڈس ایسوسیٹ ہو جائے اس پورے کلچر سے. اور پاکستان جو ہے وہ چاہے گا ہم سب مل کر ایک یونانیمس اوپینین بنا کر, ایک یونانیمس لیڈرشپ کو ساتھ لے کر, اور ایک اس طرف سفر شروع کریں جس میں پاکستان جو ہے دنیا کے سامنے اپنی آئیڈیالوجیکل بیس پر اپنی ترقی کو شو کر سکے. تو یہی پاکستان آج ہماری ضرورت ہے, اور یہی پولیٹیکل ٹالرنس اگر پاکستان میں نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں نقصان ہوگا, اور اگر یہ ہو گیا تو پاکستان انشاءاللہ دنیا کے بہترین ملکوں میں شامل ہو. انشاءاللہ.